اور پھر ان کے گندے وزیر اس عظیم ہستی کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو میں یہ بات مانتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس کو شہید کرنے کے پیچھے اور عوامل ہو سکتے ہوں, لیکن اگر سب سے بڑا کوئی وجہ تھی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کی تو وہ کشمیر کے ایشو پر ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹانس تھا جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا. اب یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے, جو میرے بھائی اور میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے کرنا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ نے تو ووٹ دینا ہے پیپلز پارٹی کو, آپ نے تو ووٹ دینا ہے انقلابی صاحب کو, مجھے پتا ہے, مجھے شبہ نہیں, آپ دیں گے ضرور. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف آپ نے ووٹ دے کے اپنا کام ختم کرنا ہے یا اپنے رئیس انقلابی صاحب کو جتوا کر آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کر ان نالائقوں نائلوں کو, کشمیر کے دشمنوں کو, کشمیر کے سوداگروں کو کوئی میسیج بھیجنا ہے. اگر آپ نے ان کی مذموم جو منصوبہ بندی ہے اس کو ناکام بنانا ہے تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس جلسے کے بعد آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. اگلے 15 دن تک یا 10 دن جو آپ کے پاس موجود ہیں اپنے حلقے کے ایک ایک گھر میں جائیں, ایک ایک کشمیری کے پاس جائیں, ایک ایک بزرگ اور بہن کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا ووٹ عام ووٹ نہیں ہے, آپ کا ووٹ صرف ایک پرچی نہیں ہے, آپ کا ووٹ رئیس انقلابی کی جیت یا شکست کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ووٹ کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھانے یا پیچھے لے جانے کا مسئلہ ہے. آپ نے یہ طے کرنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جب اقتدار میں تھی تو کیا کشمیر کا مسئلہ بہتر طور پر دنیا میں اجاگر ہو. کشمیر کے ان غیور عوام کو جن کی تاریخ قربانیوں سے, شہادتوں سے, جدوجہد سے, لڑائی سے, آزادی سے بری پڑی ہے, اس کو خریدنے نکلے ہو, تف ہو تم پر, تمہارے پیسوں پر تف ہو. کہتے ہو 2 ٹکے کے پیسوں پر خریدیں گے, اور میرے اس قائد کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے 90,000 کیجی چھڑائے, ہزاروں ایکڑ مربع زمین چھڑائی, جس نے پاکستان کو جمہوریت دی. تم اس کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہو. جو سر شاہنواز بھٹو کا بیٹا تھا اور بے نظیر کا والد محترم تھا اور بلاول کا نانا تھا, تمہارے تو باپ کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہے. اگر پتا ہو تو بتا دو بھائی, مجھے تو نہیں پتا. جس کے باپ کا نام کسی کو نہیں پتا, کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بولے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ بے ہوش لوگ اس پاکستان پر مسلط کر دیے گئے اور اب آہستہ آہستہ کشمیر کی طرف آ رہے. کل ہی اگر کسی ساتھی نے دیکھا ہو تو کل ہی اسمبلی کے فلور پہ میں نے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے پاکستان پورے نے وہ عذاب جھیل لیا ہے, تمہیں ہم پہ جب مسلط کیا گیا وہ عذاب جھیل لیا ہے. خدا کی قسم لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب چھوڑ دو کشمیریوں کو ان کے حال پہ, پہلے ہی ان کی تاریخ جدوجہد سے بری پڑی ہے. وہاں نہ لڑو الیکشن, وہاں نہ کرو یہ جو پاکستان نے کیا ہے. ارے تباہ کر کے کیا ملے گا پاکستان کو, تو پٹھا بٹھا دیا, اب کشمیر کا کیوں رخ کر رہے ہو؟ اور اگر یہ رخ کریں تو آپ ان کو جوتے مار کر نکالنا, کیونکہ پاکستان میں بھی ان کو جوتے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ. یہ تو بڑا مشکل کام. ہم چاہیں بھی تو کوئی غیرت مند بھی چاہے تو اس کی نقل نہیں اتار سکتا بھائی. یہ کہتا تھا کہ ڈالر منہ پہ ماریں گے, اور بعد میں فطرے کی لائن میں اربوں کے پاس کھڑا ہوا تھا. آپ نے خود دیکھا, اس کو زکوٰۃ و فطرہ مانگتے دیکھا آپ نے. اس کا والد اسٹوڈنٹ ویزا پہ آسٹریلیا میں گرفتار ہو گیا. یار کچھ شرم کرو رہے بھائی, کچھ شرم کرو. تمہارے باپ کو ویزا نہیں ملتا آسٹریلیا کا, وزیر ہو, اس کو اسٹوڈنٹ ویزا, اور پتہ نہیں KG1 یا KG2 کا اسٹوڈنٹ بنایا تھا, یہ بھی نہیں پتا.
اب کہتے ہیں جی عمران خان ضدی ہے. اچھا بڑا واقعی ہاں یہ ضدی ہے. بھئی کیسے ضدی ہے؟ یہ مافیا سے ٹکرائے گا. پتہ پڑا جہانگیر ترین کے پاؤں میں پڑا ہو. بولا یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ لے گا. بہن کے لیے ایمنسٹی نکال دی. بولا یہ کرپٹ مافیا پہ ہاتھ ڈالے گا. رنگ روڈ سے لے کر فارن فنڈنگ کے کیس دیکھ لو بھائی. ضدی یہ نہیں. ضد سیاست میں نہیں اصول ہوتے ہیں. اصول تھا میرے شہید بابا کا. پھانسی پہ چڑھ گیا, معافی نہیں مانگی. ناکامی جاوید بسط شوق گوارا, گردن در باطل پہ جھکائی نہیں جاتی. اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی لڑا ہے, اب بھی لڑیں. ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم کئی سال ہم لڑیں گے, اور وہ لڑے. اور اسی طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا, بھلے وہ OIC میں ہوں, یونائٹڈ نیشنز میں ہوں, ہر جگہ پر آپ کی آواز بلند کی. میں نے کئی مرتبہ وزیر اعظم ہندوستان ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ آپ کی بات کی, اور میں نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی کور ایشوز ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. ہم اربوں لوگوں کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. یہاں غربت ہے, یہاں افلاس ہے, یہاں بے روزگاری ہے, یہاں لوگ اپنی مشکلات سے گزر رہے ہیں. ان کو آسانیاں پیدا ہونے چاہیے. اور ہم نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھی دونوں وزراء اعظم نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر, سیاچن اور سر کریک جو ہمارے کور ایشوز ہیں اس کو ہم حل کریں گے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان 74-72 سال میں کوئی میلی آنکھ کوئی کشمیر کی طرف دیکھ سکے. آج یہ جو مودی ہے اس نے جو مظالم ڈھائے ہیں اور جو امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں آپ کے حقوق کی جو بات ہو رہی تھی, آپ کی آزادی کی جو بات ہو رہی تھی, اس کے لیے آپ کو بہت نقصان پہنچا ہے. بیٹیاں, بچے, ان پر 7-8 لاکھ وہاں کی فوج مظالم ڈھا رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم ہر جگہ پہنچائیں گے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداروں سے, سیکیورٹی کاؤنسل سے, یونائٹڈ نیشن سے, اور نام نہاد جو اس وقت ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں, کہ آج آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کشمیریوں کی آواز اب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نظریاتی جماعت, ہماری پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی بنیاد تھی, اس کے آئیڈیولوجیکلی وی آر کمیٹڈ ود دا پیپل آف کشمیر. آج انقلابی صاحب کو ٹکٹ ملی اور بلاول بھٹو صاحب نے اور صدر صاحب سردار یعقوب صاحب نے سفارش کی. میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقہ سے ہیں, آپ کی کلاس سے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اگر ٹکٹ مل رہی ہے تو وہ ایک کمیٹڈ آئیڈیولوجیکل ورکر کو ٹکٹ مل رہی ہے, اور اس ورکر کے لیے آپ کو سب کو مل کر ان کو کامیاب کرنا چاہیے. بچوں کی پیاری بچوں نے بنائی کشمیر پہ چھائی, طلبا کی قوت, قوت ہے قوت.
یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ دوسری طرف اس نالائق وزیر اعظم پر آئے، بھارت میں انتخابات ہو رہے تھے، عمران خان نے کہا کہ اگر مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔